ایک اور اہم معاملے کی بات کرنی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت دے دی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے پروسیکیوشن سے شواہد کے بارے میں استفسار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شواہد تو ٹرائل کورٹ میں ثابت ہوں گے، سپریم کورٹ اس مرحلے پر صرف ضمانت کی درخواست دیکھ رہی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک بانی پی ٹی آئی 2 ماہ تک ضمانت پر رہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میاں رؤف عطا صاحب، اور کامران خان بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میاں رؤف صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ جس طرح سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اور 8 مقدمات ہیں جن میں اب ضمانت کا کہہ دیا گیا ہے، اس کے بعد آئینی اور قانونی پہلو کیا نکلتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے لیے کیا آسانی ہونے جا رہی ہے؟ کوئی رہائی کا چانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو ضمانت ہے، جب کورٹ دیکھتی ہے کہ مقدمہ جو ہے عرصہ دراز سے زیر سماعت ہے، اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ 9 مئی 2023 کا یہ وقوع ہے، تو اب تک یہ معاملہ جو ٹرائل ہے اس کا کنکلوڈ نہیں ہوا، تو کورٹ دیکھتی ہے کہ جب عرصہ دراز ہو گیا ہے اور ماضی قریب میں اس کے کنکلوڈ ہونے کے چانسز کم ہیں، تو کورٹ جو ہے پھر وہ سرسری جائزہ لے کر تو اس کی بنیاد پہ ضمانت گرانٹ کر سکتی ہے۔ یہ ڈیپ اپریسیشن نہیں کرتی، اور باقاعدہ اپنے حکم میں آخر میں لکھتی ہے کہ یہ جو عدالت کا جو ضمانت دینے کا حکم ہے، یہ کہ جو اس کا جو میرٹ ہے، اس کیس کا جو اس مقدمے کا جو میرٹ ہے اس کو متاثر نہیں کرے گا۔ یہ ایک عارضی ریلیف اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ عارضی ایک رعایت ان کو ملی ہے، تو یہ کوئی بریت کے برابر نہیں ہے، یہ کوئی بری ہونے کے مترادف نہیں ہے، یہ زیر مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے۔ جب آگے کنکلوڈ ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ پتہ چلے گا۔ چلو، ایک وہ بات ہوئی یہاں پہ کہ جو 26 ترمیم کے بعد جو ان کا ایک اعتراض تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، آج اس کے نعرے سننے کو ملیں گے ہمیں کہ عدلیہ آزاد ہے، ان کو ریلیف ملا ہے، تو اس پہ تھوڑا یہ ہے 26 ترمیم کی جو برکت سے جن بینچ سے ملا ہے، تو یہ میرا خیال ایک تھوڑا میرے نزدیک ایک نیک شگون ہے وہاں پہ۔ باقی یہ تو بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک عبوری ریلیف ان کو ملی ہے۔ صحیح رؤف صاحب، جیسے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ عبوری ریلیف ہے، لیکن ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے والے پر ایسے مجرم کے لیے سزائیں کیا ہیں؟ قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ اور کیا اس میں راستہ کوئی نکل سکتا ہے؟ کوئی ایسا مارجن بھی ہے کہ ضمانت کے بعد رہائی بھی ہو سکے؟ دیکھیں، ضمانت کے بعد اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو حکم جو عدالت کا ہے وہ حرف آخر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ان کی رہائی اس مقدمے کی حد تک ہوگی۔ اگر باقی مقدمات میں وہ نامزد ہیں، ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، تو وہ پھر اس میں گرفتار تصور کیے جائیں گے، تو پھر ان کی بریت ان کی ضمانت پہ وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایک مقدمہ ابھی تک چونکہ کنکلوڈ نہیں ہوا، تو یہ اس لیے میرا یہ اس وقت کہنا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے مطلوب نہیں ہے تو رہا ہو جائیں گے، ورنہ پھر وہ اندر ہی رہیں گے، اس کا ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کامران خان، آپ بتائیے کون کون سے اور کیسز بانی چیئرمین پی ٹی آئی پر ہیں، اور یہ بتائیے کیا اور ان کیسز کا ابھی تک کیا سٹیٹس ہے؟ کتنی مشکلات کم ہوئی ہیں اور کتنی مشکلات آنے والے دنوں میں موجود ہیں ان کے لیے؟ کامران صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ کامران خان صاحب جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ جی کامران صاحب بتائیے گا، اور کون کون سے کیسز ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی پر، اور اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اگرچہ کہ 8 مختلف مقدمات میں ان کو آج ضمانت ملی ہے سپریم کورٹ سے، لیکن جیسا کہ ابھی میاں رؤف صاحب نے بتایا کہ جب بھی کسی کیس میں ضمانت ملتی ہے تو حکم نامے میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، گرفتار نہیں ہے، تو ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کا سٹیٹس یہ ہے کہ ایک تو وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے جسے ہم القادر ٹرسٹ کیس کہتے ہیں، اس میں انہیں 14 سال قید ہوئی ہے، وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ ان کی اپیل جو ہے وہ ضرور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ابھی جو سزا کی معطلی کا حکم ہے وہ نہیں دیا ہوا، اس لیے ایک وہ سزا چل رہی ہے۔ دوسرا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کا ٹرائل ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ جیل ٹرائل جو ہوتا ہے وہ جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں وہ جاری ہے۔ پھر تیسرا ایک GHQ حملہ کیس ہے جو کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف ہے، یہ بھی ٹرائل چل رہا ہے، اس میں وہ گرفتار ہیں۔ اور چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی سے متعلق
43 जो केसेस हैं जो कि रावलपिंडी, टैक्सला, हसन अब्दाल और अटक की मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं और ये वैलिड FIRs हैं जिसके ऊपर अगर ये इनमें गिरफ्तारी नहीं भी हुई भी तो इन 43 में से किसी एक केस में भी अगर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई तो ऐसी सूरत में फिर ये वो एक केस भी उनकी रिहाई में रुकावट बनेगा तावक्त ये कि उनको उस केस में भी जमानत नहीं मिल जाती। तो ये तमाम यानी कि ये तमाम एक इस वक्त एक पूरी सीरीज है जो कि उनको जो कि लीगल सीक्वेंस में उनके सामने है और इसमें उनको जमानतें जो हैं वो दरकार हैं और इन केसेस में वो अभी इसीलिए आपने देखा कि आज जब PTI के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने ये दावा नहीं किया कि इमरान खान या बानी PTI जो हैं वो रिहा हो जाएंगे आज के फैसले के बाद। उन्हें पता है कि इस वक्त कितनी हर्डल्स हैं और कितने और केसेस हैं जिसमें कि जमानतें होनी हैं या उनकी बरियत का फैसला जो है वो होना है। और ये जो 8 मुकदमात जिसमें कि आज जमानत हुई है ये भी ट्रायल तो चलता रहेगा, ट्रायल तो इनका चलता रहेगा। इस ट्रायल में भी अगर किसी एक में भी उनको सजा हो जाती है तो फिर वो एक और केस में जो है वो सजा के तौर पर वो जेल के अंदर ही रहेंगे। तो ये एक बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो कि उनकी रिहाई की फौरी रिहाई में रुकावट है। सही, फौरी रिहाई में अभी रुकावट है। तो मियां रऊफ साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल था वो मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल बताया जा रहा है, अता तारड़ ने भी कहा, और बानी PTI साबित करने में भी नाकाम हुए कि अरबों रुपए किस मद में दिए गए। ये सारे केसेस और जिस तरह के केसेस हमें बता रहे हैं कामरान खान साहब भी कि कुछ 43 केसेस हैं जो उन पर हैं, तो कोई चांस कहीं से लग रहा है कि PTI के लिए कोई रिलीफ हो सकता है, बानी PTI को कोई रिलीफ मिल सकता है फ्यूचर में? देखें, मुश्किल है, मुकदमात की फरिस्त तवील है और वो सज़ा याफ्ता भी हैं जैसे आपने फरमाया। वो मुकदमे के में उसमें कोई रिलीफ उनको नहीं मिला, तो ये महज रिलीफ एक दिल की तसल्ली के लिए बस है। चलो उनके लिए एक सियासी बातचीत के लिए उनके पास मौजू आ गया है और थोड़ा सा अच्छा भी किया है कोर्ट ने मेरा ख्याल, चूँकि जब कोई मुकदमा 2 साल में कंक्लूड ना हो तो अदालत फिर उसको अबूरी रिलीफ दे देती है ताकि थोड़ा मुल्ज़िम की तसल्ली और तशफ़ी रहे कि मेरे ताख़ीर जो हुई है अगर उसके पार्ट पे नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन की तरफ से हुई है तो वो ज़मानत ग्रांट कर देते हैं उसको, तो उसकी ज़मानत उसको दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा अदलिया पे भी उनका एतमाद, वो कहेंगे अभी हमारा बहाल हुआ है, अदलिया बहुत अच्छी हुई है, अब इस तरह के नारे सुनने को हमें मिलेंगे। तो यकीनन ये जब बात आगे चली जाएगी तो इसका मेरा ख्याल ये आर्जी रिलीफ है, इससे कोई फायदा इनको नहीं होगा। महज एक सियासी गुफ्तगू के लिए और सियासी मौजू के लिए सिर्फ एक उनको ये चीज़ उनके हाथ में आई है, उस पर वाबेला करते रहेंगे, एक बहस बराए बहस चलती रहेगी इस पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एडवोकेट मियां रऊफ अताज साहब, आपने हमें वक्त दिया। कामरान खान आप भी हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कि बता रहे हैं कि जो मुकदमात की फहरिस्त है बहुत तवील है और उसमें चंद दिन नहीं, चंद हफ्ते नहीं, चंद महीने नहीं, कुछ साल भी लग सकते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।